وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس و انور کے اوپر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج انتہائی انتھک منتوں کے بعد یہ سٹیج اور صبح سے لے کے ابھی تک جتنا بھی یہ قافلہ حضور علیہ السلام کی محبت میں رواں دواں ہے، تمام کو میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ صاحبوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ رب تعالیٰ اگر فرماتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، لیکن نہیں، خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو تو بلند کیا ہے لیکن کسی اور کے لیے نہیں، تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کیا ہے۔ تو صاحبہ، آج اگر کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کرے تو وہ کم نہیں کر سکتا، سرکار کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو جب خود بلند کیا ہے تو جو خدا اس نیلے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ ذکر مٹانے والوں کے سامنے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندیاں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو صاحبہ، آج تو اور میں یہاں کھڑے ہیں، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ کمکمیں جو ہیں، اگر کوئی بندہ کسی ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھے نا یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں کیوں لگائی گئی ہیں، اگر وہ چھوٹا سا بچہ جواب میں صرف یہ کہہ دے کہ یہ جھنڈیاں اور لائٹیں ہم نے محمد الرسول اللہ جناب آمنہ کے لال کے لیے لگائی ہیں، تو ہماری محبت و عشق کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آمنہ کے لال کے لیے کر رہے ہیں۔ صاحبہ، آخری بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندی بھی کہا جاتا ہے، یہ فتاوی عالمگیری قبلہ شاہ صاحب، یہ فتاوی وہ فتاوی ہے جس کو عالمگیر بادشاہ نے اپنے وقت کے اندر 500 علماء اکٹھے کر کے لکھوایا، دین کا کام دیا اس بادشاہ نے۔ تو صاحبہ، آج کہتے ہیں کہ مولوی جو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا مولوی سخت باتیں نہیں کرتے، اگر ایک وقت کا بادشاہ بھی نا اگر علماء کو اکٹھا کر کے ان سے دین کا کام لینے کی کوشش کرے تو وہ وقت کے علماء، وہ مشائخ، یہ حضور کی شان کریمانہ کے صدقے سے اتنے کریم اور اتنے لجپال ہیں، اس دین کے توسل سے اس بادشاہ کا نام قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیتے ہیں اور اس کے نام کا فتاوی لکھ کر جو ہے وہ امت کو پیش کر دیتے ہیں۔ اب فتاوی عالمگیری جب بھی نام لیا جائے گا اس عالمگیر کا نام زندہ ہو جائے گا۔ صاحبہ، یہ تجھے اور مجھے اس چیز کا پیغام دے رہا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ وفا کی ہے، یہ حضور کا دین اتنا لجپال ہے، پھر قیامت تک کے لیے اس کے نام کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے، پھر اس کو مٹنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا، وہ قبر میں بھی چلا جائے لیکن اس کے پھر نام کے چرچے وہ میاں والا کی دھرتی میں بھی جو ہے وہ کروا دیتا ہے۔ صاحبہ، یہ فتاوی عالمگیر بادشاہ نے 500 علماء اکٹھے کر کے فتاوی لکھوایا۔ اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، ایک مسئلہ اس کے اندر موجود ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں، اپنی اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہیں، جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، حضور کے پیارے شہر کی طرف جا رہے ہیں، سفر جاری ہے، اپنی اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہیں۔ جب مدینہ طیبہ کی پہاڑی پہ ان کی سواریاں چڑھی نا، سامنے حضور علیہ السلام کا مدینہ الرسول جب ان کی نگاہوں میں جچا، نگاہوں میں مدینہ الرسول آیا، اب انہوں نے اپنی سواریاں وہاں روکی، سواریوں سے اترے، سواریاں اپنے ساتھ لی اور پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ اپنی آنکھوں میں جچا ہوا ہے اور وہ سوار اپنی سواریوں سے اتر کر
پیدل مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ صاحبہ یہاں پہ اب علماء کی مجلس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب بتائیں کہ یہ لوگ جو اپنی سواریوں سے اتر کر انہوں نے پیدل جو سفر شروع کر دیا ہے، وجہ کیا ہے، علت و سبب کیا ہے؟ 500 علماء نے فتاوی عالمگیری کے اندر یہ متفقہ جواب دیا ہے کہ وہ جو اپنی سواریوں سے اتر کر وہ حقیقت میں مدینہ الرسول کا ادب کر رہے تھے۔ صاحبہ اگر وہ سوار اپنی سواریوں سے اتر کر مدینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے مدینے کے لیے جس شہر میں آقا حضور علیہ السلام کے قدمین مبارک لگے ہیں، اگر اس شہر کا ادب کرتے ہوئے اپنی سواریوں سے اتر پڑیں، 500 علماء میں سے کوئی بدعت کا فتویٰ نہ لگائے اور وہ حضور علیہ السلام کی محبت شمار کریں، تو صاحبہ آج ہماری یہ جھنڈیاں اور لائٹیں بھی یہ فقط آمنہ کے لال کے لیے ہیں کہ آج اگر ہم نے یہ جلوس جو ہے وہ نکالا ہے تو یہ صرف آمنہ کے لال کے لیے ہے۔ تو اس لیے صاحبو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اپنی سینوں کے اندر بسا لیں۔ جب حضور کی محبت، حضور کا عشق آ جائے گا، یہ عشق یہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، پھر یہ کسی کی چین و چاں کو نہیں دیکھتا، کہ این و آن کو نہیں دیکھتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت میں جو کچھ کرنا پڑے یہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ یہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہو، یہ عشق وہاں بھی بندے کو پہنچا دیتا ہے اور بندہ وہاں سے بھی گزر جاتا ہے۔ اس لیے دعا ہے مالک کائنات تجھے اور مجھے صحیح معنوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کا عشق عطا فرمائے۔ دعا ہے مالک کائنات جن احباب نے یہ محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام و انصرام کیا ہے، مالک کائنات ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور مالک کائنات انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔